بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، ہماری ساری کوشش صبح سے لے کر شام تک اور پوری زندگی اپنے جسم کو خوبصورت بنانے میں اور اپنے لباس کو خوبصورت بنانے میں انہی چیزوں میں لگ رہی ہے. ہماری ترجیح یہ ہے کہ میں باوقار ہو جاؤں اور میرا لباس اچھا ہو، میری خوشبو اچھی ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میری سواری اچھی ہو، میری جائیداد اچھی ہو. ہم سب کی ترجیحات یہ، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترجیحات بدلنے کا سبق دیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر لگی ہوئی ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں پر لگی ہوئی ہے. تمہارے دل کیسے ہیں اور تمہارے عمل اور حرکات کیسی ہیں. حرکت اچھی ہے تو نتیجہ اچھا ہے، حرکت بری ہے تو نتیجہ برا ہے. تو میرے دوستو، حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم نے اپنی توجہ اپنے دل کی طرف کرنی ہے. دل کو صاف ستھرا کریں، دل کو پاک کریں، دل کو ایسا بنائیں کہ کل اسے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. ہم دنیا میں جس کے متعلق ہمارے دل میں عقیدت ہو، یہ میرا استاد ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے پیر ہیں، تو ہم اسے معمولی تحفہ نہیں دیتے. ہم بازار سے اچھی قیمتی چیز خرید کے تحفہ پیش کریں گے، کیونکہ جس کے سامنے پیش کرنا ہے وہ آتا ہے، اس کا مقام ہمارے دل میں ہے. تو جب دل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو پھر دل بھی تو ایسا ہونا کہ ہمیں پیش کرتے ہوئے لطف آئے، اللہ تعالیٰ اس کا ملاحظہ کرے تو اللہ بھی خوش ہو جائے کہ میرا بندہ کیسا خوبصورت دل میرے پاس لے کے آیا ہے. اب میں نے صرف ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، آپ نے بڑے غور اور توجہ سے سنی ہے. دل کی 3 قسمیں ہیں. پہلا دل ہوتا ہے قلب سلیم، دوسرا ہوتا ہے مردہ دل، تیسرا ہوتا ہے بیمار دل. دوبارہ سن لیجیے، دل کی 3 ہی قسمیں ہیں. یہ سنے بھی اور ساتھ ساتھ غور و فکر کرنا ہے کہ میرا دل ان میں سے کون سی قسم والا ہے. ایک ہے ٹھیک ٹھاک صحت مند دل، دوسرا ہے مردہ دل، تیسرا ہے بیمار دل. صحیح دل، صحت مند دل کون سا ہے؟ جسے قرآن کریم نے کہا ہے قلب سلیم. شرک نہ ہو اس دل کے اندر، بدعت نہ ہو اس دل کے اندر، غیر اللہ کی وہ محبت نہ ہو جو کل آپ کو پریشان کرے اور اللہ کے سامنے رسوا کرے، اس میں کسی غیر محرم کی محبت نہ ہو، اس میں دنیا کی وہ محبت نہ ہو جو آخرت پہ ترجیح ہونے دینے والی ہو. وہ دل ہوتا ہے قلب سلیم، جس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، صحیح اور سلامتی والا دل میرے سامنے پیش کرو گے تو کامیاب ہوگا. یہ پہلا. اب غور کریں کہ میرا اور آپ کا دل کون سا ہے. اور دوسرا دل ہے مردہ دل. مردہ دل وہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال ہی نہیں، وہ اپنی مرضی کے تابع چل رہا ہے. دل آیا تو نماز پڑھ لی، دل آیا تو نماز نہیں پڑھی، دل آیا تو حلال کر لیا، خواہش بنی تو حرام کر لیا، دل آیا کسی کی عزت سے کھیل لیا، خواہش بنی کسی کی عزت کر دی، یعنی اللہ کی حیثیت ہی اس دل میں کوئی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے مردہ دل، میت دل کے کسی کام کا نہیں ہے. یہ قیامت کے دن ذلیل کروائے گا انسان. اب غور کریں ہمارے دل کون سے؟ ہماری نمازیں ہماری خواہش کے تابع ہیں. میرے دوست، ہم میں سے کون ایسا مرد مجاہد بیٹھا ہے جو اپنے معمولات میں فرق ڈالے اللہ کی عبادت کے لیے؟ ہم کہتے ہیں دوست بیٹھے ہیں، نماز کی چھٹی، دفتر کا کام زیادہ ہے، نماز کی چھٹی، دکان اچھی ہے، نماز کی چھٹی، کھانا چل رہا ہے، دوستوں سے گپ شپ چل رہی ہے، نماز ہی رہنے دو. ہم میں سے جس کا یہ نظریہ ہے اور یہ طریقہ ہے وہ سمجھ لے کہ دل مردہ ہے. یہ دل اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیجیے، گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ دوبارہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں. آئندہ کسی گناہ کو معمولی سمجھے نا تو کوئی بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کے لیے گناہ اتنا آسان ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی پکھی کو اڑانا آسان ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ناک پہ پکھی بیٹھے، کوئی تکلف نہیں، یوں کیا پکھی کو اڑا دیا. منافق کے لیے گناہ اتنا آسان ہے. تو جو بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے گویا وہ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جہنمیوں کے جرم بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک جرم یہ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ جہنمی جہنم میں اس لیے گیا ہے کہ مجھے تو مانتا تھا مگر میری نہیں مانتا. تو اللہ کی ماننی ہے ہم نے. یہ ہوتا ہے قلب مردہ اور میت، جس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ایسا دل ہے بیوی کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، غلیظ محبت ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت کوئی نہیں. اسے کہا جائے گا مردہ دل. تیسرا دل وہ ہے بیمار دل. بیمار دل کا معنی علماء نے یہ لکھا جس طرح کے حالات نظر آئے اس طرح کا ہو جانا. ماحول بن گیا نماز کا تو نماز پڑھ لی، ماحول بن گیا نماز سے چھٹی کی تو نماز سے چھٹی کر دی، ماحول بن گیا حلال لقمہ مل گیا تو کھا لیا، حرام ملا تو وہ بھی کھا لیا، زمزم بھی پی لیا، شراب بھی پی لی. جناب یہ ہوتا ہے وہ دل جسے شریعت کی نظروں میں بیمار دل کہا گیا ہے، جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہی کوئی نہیں، وہ حالات کے تابع ہو جائے، وقت کا بیٹا بن جائے. یہ ہوتا ہے
بیمار دل، اور اللہ تعالیٰ اس دل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کی نگاہ میری اور تیری صورت کی طرف نہیں ہے، ہمارے ظاہر کی طرف نہیں ہے، اللہ کی نگاہ ہمارے دل پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے ہمارے دل۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں عجیب جملہ لکھا، فرمایا رسی ایک دن، یہ لاٹھی ایک دن لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اس میں اتنا کمال پیدا ہوا کہ 70,000 جادوگروں کے جادو کا مقابلہ اس نے کر لیا۔ فرمایا تیرا دل تو ہر وقت رحمان کے ہاتھ میں ہے، تیرا دل گناہوں کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ تو کیوں نہیں گناہوں کے مقابلے میں شیر بنتا؟ تو کیوں نہیں گناہوں کو شکست دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل سلیم بنانے کی توفیق دے۔ نہ مردہ دل نے قیامت کے دن اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے، نہ بیمار دل نے اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے، قلب سلیم اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ ہم سب کا دل قلب سلیم بن جائے۔ واخر